بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام آواز میں میاں آصف علی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے خواتین و حضرات، ہم نے پہلے بھی انٹرویو کیے ہیں مختلف آپ کے علاقے کے بسنے والے نمائندوں کے، جو کہ آپ کی خدمات کا، آپ کے مسائل کا، اپنی خدمات کے توسط سے ان کا حل چاہتے ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں NC-23 گلبہار جاوید ٹاؤن کے ملکہ جات علاقے سے الیکشن لڑنے والے رضوان اللہ صراف صاحب، جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، اور وہ گزشتہ کئی مہینوں سے عوام کی مشکلات کو، عوام کے مسائل کو سوشل میڈیا کے ذریعے حکومت کی نظر میں یا صاحب اختیار لوگوں کی نظر میں لا رہی ہے۔ سنجیدگی کے اس عالم کو دیکھتے ہوئے آج ہم نے ان کو اپنے اسٹوڈیو آواز میں زحمت دی ہے کہ وہ آئیں اور ہم آپ کے سامنے ان سے محو گفتگو ہوں۔ تو رضوان اللہ صراف، خوش آمدید آواز چینل میں۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے بلدیات کا الیکشن پہلے بھی لڑا 2015 میں، اور ایک اچھی ووٹر بینک تھا، آپ کا ووٹ بینک تھا۔ کیا وجہ تھی کہ لوز کر گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میاں صاحب آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا۔ جی، پہلا الیکشن جو تھا میرا 2015 کا تھا، جو جماعتی لیول پہ تھا۔ اس پہ جماعت اسلامی کے ٹکٹ ترازو پہ میں ڈسٹرکٹ کا امیدوار تھا۔ اچھا، ڈسٹرکٹ کے تھے، اور میرے ساتھ جو تھے وہ بھی ٹاؤن اسمبلی کے جو تھے وہ بھی میرے ساتھ ترازو کے اوپر ہی تھے۔ جی، الحمدللہ کمپین بھی اچھی چلی، لوگوں کا رسپانس بھی اچھا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی PTI کی گورنمنٹ تھی یہاں پہ KPK میں۔ جی، اور میرے جو مد مقابل تھے 2 کینڈیڈیٹ، ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی سے تھے، اور جو مین جو تھے وہ تھے نذیر محمد، جو PTI کا ان سے تعلق تھا۔ ہاں، جی، جانتے ہیں ان کو۔ وہ اس وقت کے جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ پشاور بھی تھے PTI کے۔ اچھا۔ اور اس وقت کے جو CM تھے ان کے ساتھ کافی ان کے اچھے مراسم بھی تھے، ان کی گورنمنٹ بھی تھی، اور معاملات ٹھیک طریقے سے چل رہے تھے۔ جس دن الیکشن تھا تو اس دن کچھ اس طرح بھی ہوا کہ خواتین کے لیے پولنگ اسٹیشنز پہ کافی لڑائی وغیرہ بھی ہوئی، پولنگ بند کرنی بھی پڑی، فوج بھی آئی، RO کے ساتھ موو بھی ہوئے۔ اینڈ آپ کو بتاؤں، جس وقت رزلٹ اناؤنس ہوا تو ہمیں جو سرکاری جو بتا رہے ہیں وہ میرے 800 ووٹ تھے۔ اچھا۔ 450 جو تھے وہ میں نے ان کے پکڑے، جنہوں نے میرے جو ڈبل انہوں نے اسٹیم کی ہوئی تھی خواتین اس پولنگ اسٹیشن پہ۔ اچھا۔ اور 7 کاپیاں جو تھی اس وقت، جسے ہم دھانلا کہیں گے، اچھا، 700 ووٹ میں نے ان کے 7 کاپیاں ان کی میں نے پکڑی تھی۔ اچھا۔ اور وہ اس وقت کے ہمارے جو امیر تھے ڈسٹرکٹ پشاور کے، صابر حسین عوان صاحب، سابق MNA بھی تھے، وہ پھر حامد میر صاحب کے پروگرام میں باقاعدہ وہ چیزیں لے کے گئے، وہ ایویڈنس لے کے گئے، انہوں نے وہاں پہ وہ چیز دکھائی، تو چونکہ گورنمنٹ تھی پھر ہم نے وہ چیز عدالت تک لے گئے۔ تو گویا آپ کو تحریک انصاف کی حکومت میں بھی انصاف نہ مل سکا۔ تو تبدیلی کا نعرہ جو ہم دیکھتے ہیں، اور تبدیلی کیا آپ نے کسی سیاسی ماحول میں عوامی مشکلات کے حوالے سے محسوس کی کہ کیا تبدیلی آئی ہے، یا چہرہ ہی صرف تبدیل ہوا ہے، یا واقعی کوئی تبدیلی ہے؟ نہیں، ان کا جو نعرہ تھا تبدیلی، میں تو سمجھتا ہوں وہ تبدیلی واقعی لے کے آئے ہیں۔ غربت میں اضافہ ہوا ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے، جو پہلے حالات تھے اس سے 500 گنا زیادہ لوگ تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے۔ جو وہ کنٹینر پہ چڑھ کے گیس کے بل اور بجلی کے بل بھاڑا کرتے تھے، اور جو باتیں کرتے تھے وہ چیزیں آپ کے سامنے، اب ہر آدمی ہوئی تبدیلی کو لے کے رو رہا ہے۔ اور میرے خیال سے یہ جو الیکشن ہے اس پہ تو وہ تبدیلی کا تو نام و نشان نہیں، ایون کہ وہ اپنے بیڈ پہ الیکشن بھی کانٹیسٹ نہیں کر رہے، ان کے جو نیچے معاملات ہیں وہ بھی کافی گمبھیر ہیں۔ اور جو میری ابھی کمپین چل رہی ہے، میں جس گھر کی طرف جاتا ہوں تو سب سے پہلے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ بیڈ والے تو نہیں ہو، تو ہم کہتے ہیں نہیں، ہم بیڈ والے نہیں ہیں، تو وہ ہمیں بہت اچھی طریقے سے ویلکم کرتے ہیں۔ ہاں، مہنگائی کی ایک صورتحال نے اور کچھ چیزوں نے، کچھ لوگوں کے مسائل نے، ناظرین آپ ان سے بخوبی واقف ہی ہیں۔ رضوان صاحب، ہمیں یہ بتائیے کہ آپ تو کمپین آپ کی بلدیات کی از گوئنگ ٹو بی اینڈ، اور
اس دوران آپ کو اپنے علاقے کے وہ کون سے مسائل سامنے لوگوں نے کہے کہ جن کو پچھلے ادوار میں نہیں حل کیا جا سکا؟ وہ کون سے ترجیح جن کو آپ دیتے ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیں ہمارا جو یونین کونسل جو پہلے ابھی تو دو پہ تقسیم ہو گیا، یعنی کہ NC 21 اور 22 اور 23، جی جی 21 اور 23 سوری، پہلے UC 10 ہوا کرتی تھی، اور پچھلی گورنمنٹ میں جو صوبائی گورنمنٹ تھی انہوں نے یہ ماڈل یونین کونسل ڈکلیئر کی تھی۔ اچھا UC 9 اور UC 10 کو ماڈل یونین کونسل کہا تھا، لیکن افسوس کہ وہ چیز یہاں پہ ہو نہیں سکی۔ 2012-15 کے جو الیکشن تھے اس میں ٹاؤن ناظمین، ڈسٹرکٹ اور جتنے نیچے والے نیبرہڈ وہ ساری PTI کے تھے۔ جی جو فنڈ ان کو دیے گئے، جو ان کو دیا گیا، انہوں نے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیے۔ میرا علاقہ چونکہ گلبہار ہے، گلبہار میں اتنے مسائل نہیں ہیں، لیکن دو چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں۔ وہاں پہ سیوریج کا نظام کافی گمبھیر ہے، اچھا اور وہاں پہ جو سیوریج کا سسٹم ہے، جب بارش ہو جاتی ہے تو 2-2 فٹ پانی کھڑا ہو جاتا ہے، لوگوں کے گھروں میں واپس جاتا ہے۔ اچھا اور دوسری بات جو ہے کہ صفائی کا جو ابھی سسٹم جو ہے، میں نے تقریباً 1 سال پہلے گلبہار کے عوامی مسائل کی اس کے ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا۔ الحمدللہ 200+ ہمارے پاس وہ جو ہیں فیملیز ہیں، اچھی فیملیز ہیں۔ ہم اپنی مدد آپ کے تحت جتنا ہو سکے ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ صفائی ہو گئی، لائٹس وغیرہ حکومت کو، جو نیچے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا تعلق الحمدللہ جماعت اسلامی سے ہے، اور ہمارے پاس ایک الخدمت فاؤنڈیشن جیسی ایک بڑی آرگنائزیشن ہے، جس کو ایشیا میں 5ویں آرگنائزیشن کا درجہ دیا گیا ہے پیچھے ریسنٹلی، ماشاءاللہ۔ اور اس میں تو ہمارے یہ ایکسرسائز تو چلتی رہتی ہیں، نہ کہ ہم صرف الیکشن کے لیے آگے نکلتے ہیں۔ اس سال کے 12 مہینے ہم اس چیز کو لے کے چلتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں اگر فلڈ ہو، ارتھکویک ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی قدرتی آفات ہوں، تو الخدمت کے رضاکار، الخدمت کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو ہر جگہ الحمدللہ نظر آئیں گے۔ یہ تو یقینی بات ہے کہ آپ جو ہے سیاست کا جو حقیقی معنی ہے لوگوں کی خدمت، اور آپ کی جماعت اسی پہ یقین رکھتی ہے۔ مولانا ابو المودودی صاحب اللہ خلیق رحمت کرے، ایک 1953 میں انہوں نے قادیانیوں کے خلاف ایک تحریک چلائی تھی، اور اس تحریک میں انہوں نے جس جامع مردی کا وہ کیا تھا، مقابلہ کیا اس تحریک میں، ایون کہ ان کو پھانسی گھاٹ تک لے گئے، یہ تاریخ بتاتی ہے۔ تو یہ گراں قدر شخصیات جو تھیں ہمارے ملک کو بہت ملی، لیکن شاید وقت نے وفا نہیں کی، یا کوئی چھپی ہوئی طاقتیں تھیں، یا کوئی بیرونی ہاتھ تھے جو ان کو ان کے مقاصد کی تکمیل تک نہ چھوڑ سکے۔ اب آپ نوجوان ہیں ماشاءاللہ، آپ پہ ذمہ داری ہے، آپ اپنے قائد کے روایات کو لے کے آگے چلیں گے، تو کس پلان سے چل رہے ہیں آپ؟ دیکھیے جماعت اسلامی کا ایک اپنا ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، اصل میں یہ ایک نظریے کا نام ہے جی، اور جماعت اسلامی کے جو ارکان ہیں وہ اس سسٹم کو چلا رہے ہیں۔ جی، جماعت اسلامی صرف پاکستان میں نہیں بلکہ 22 ملکوں میں تقریباً جماعت اسلامی کے ارکان، کارکنان و ذمہ داران موجود ہیں۔ اچھا، اور اس میں خدمت میں آپ کہیں یا گورنمنٹ کہیں، وہ ہر جگہ آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ دیکھ لیں کہ ابھی تک جو ہمارے مشرقی پاکستان، جو بنگلہ دیش میں ہمارے جو وہاں پہ رہنما ہیں، 80 85 90 سالوں کے جو ہمارے وہ ہیں، ان کو بھی وہ شہید کر رہے ہیں، اور ان کو پھانسی گھاٹوں پہ انہوں نے لٹکایا ہے۔ صرف انہوں نے اس لیے پھانسیوں کے اس پھندوں کو چوما ہے کہ انہوں نے پاکستان کو وہ تقسیم ہوتا دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اور جیسے آپ نے مولانا صاحب کی بات کی، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، آمین ثم آمین۔ انہوں نے قادیانی جیسے ایک بڑے مسئلے کو اجاگر کیا، اور ان کو پھانسی کی سزا ہوئی۔ اور ہم تو یہی ہم نے پڑھا سنا، بڑوں سے بھی دیکھا سنا کہ وہ جب پھانسی گھاٹ کی کال کوٹری میں بند تھے تو بالکل ریلیکس ماحول، بالکل سکون سے وہ لیٹے رہتے تھے، اور اپنی قرآن کی جو تفسیر تھی اس کو باقاعدہ انہوں نے مکمل بھی وہاں پہ کیا۔ اور وہ وہاں پہ اس وقت جو گارڈز تھے یا یہاں پہ جیلر تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ مولانا صاحب تو اتنے خراٹے لے کے سوتے ہیں، ہم نے کبھی پھانسی گھاٹ میں ایسے بندے کو نہیں دیکھا جو اتنے ریلیکس ہو۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے آپ کی یہ بات، نو ڈاؤٹ۔ رضوان صاحب، ہم نے دیکھا ماضی قریب میں جماعت اسلامی تحریک انصاف کے ساتھ بھی حکومت میں رہی، تو جدائی کی وجہ کہ آج سراج صاحب جو ہیں وہ ٹوٹلی عوامی پلیٹ فارم سے موجودہ حکومت کی مخالفت کر رہے ہیں،
تو اس دوری کی وجہ کیا بنی کہ آپ نے صوبائی حکومت چھوڑ دی KPK میں جو تھی؟ 5 سال تو تقریباً ہم نے اپنے پورے کیے پچھلی گورنمنٹ میں. جی جی. ہمارے پاس 3 بڑی منسٹریں تھیں، بلدیات کی، خزانہ اور زکوٰۃ و شرع. اور الحمدللہ ان تینوں منسٹریوں کی آج تک لوگ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے بڑے احسن طریقے سے وہ منسٹریاں نبھائیں، اس میں کام کیا، ورک کیا. جہاں پہ ہمیں موقع ملا ہم نے اچھے طریقے سے کیا. ہم نے اس وقت کی گورنمنٹ بھی آبجیکشنز کی، جو اس وقت کے جو گورنمنٹ کے جو وزیر اعلیٰ صاحب تھے یا اس وقت کے جو منسٹر تھے، وہ غلط بات کو ہم نے کبھی وہ ان کو کرنے نہیں دی کہ یعنی یہ غلط کو غلط ہم کہیں گے، صحیح کو صحیح کہیں گے. دوسری بات 5 سال ہمارے پورے ہوئے، اس سے پہلے آج کل کے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے عنایت اللہ صاحب کے بارے میں یہ کہا کہ یہ کامیابی کی کنجی ہے. لیکن حالات واقعات آپ دیکھیں کہ وہ پھر غلط ٹریک پہ پڑے، پھر آس پاس کے لوگ ان کو اٹیچ ہوئے اور تبدیلی نے پھر آ کے بیڑا غرق کر دیا. اچھا خواتین و حضرات، آپ نے رضوان اللہ صراف صاحب کو سنا، ان کے خیالات دیکھے، ان کی جماعت کی جو محبت ہے ان کی ابھی تک ان کے دل میں ہے. اللہ رکھے تمام کارکنوں کو. ہماری خواہش ہوگی کہ آپ ہمیں رضوان اللہ صراف کے کمنٹس پہ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا اور ہمارے چینل آواز کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.